جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي أربعة أحرف أن ولن وكي وإذن فأن للاستقبال وإن دخلت على الماضي نحو أسلمت أن أدخل الجنة وأن آواز کٹ د... رہی میرے پاس کٹ رہی. آواز میری نہیں ٹھیک سچ بھائی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، میرے خیال میں استاد جی کی طرف نیٹ کیسی ہے؟ سر جی کچھ بہتر ہوئی شاولی بھائی کہہ رہے ہیں ان کے پاس دوسری جا رہی جی مجھے بھی ٹھیک آ رہی. جی جی استاد جی کی طرف، میرے خیال میں استاد جی کی طرف نا نیٹ کا ایشو ہے. یہ تو ہمارے گاؤں کی طرح لائٹ چلی گئی ہے شاید. یہ جی میں خل ڈراپ ہو جی وان دخلت علی الماضی نحو اسلمت ان ادخل الجنة وان دخلت الجنة وتسمى هذه مصدرية ولن للتأكيد نفي المستقبل مثل لن تراني واصلها لا ان عند الخليل فحذف الحمزة تخفيفا فصارت لان ثم حذفت الألف للاتقاء الساكنين فبقيت لن وكي للسببية أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها مثل أسلمت كي أدخل الجنة أدخل الجنة فإن الإسلام نصارہ سے ہے نا، جی باب نصارہ سے ہے. يدخل ادخل اد- ادخل الجنة جی فإن الإسلام سبب لدخول الجنة وإذن للجواب والجزاء وهو لا يتحقق سبب سبب فإن الإسلام سبب للدخول الجنة وإذن للجواب والجزاء وهو لا يتحقق إلا في الزمان المستقبل فهي لا تدخل إلا على الفعل المستقبل مثل إذن تدخل الجنة في جواب من قال أسلمت. نوع خامس پانچویں نوع وہ حروف جو فعل ترجمہ کریں مضارع کو آپ جس طرح مدثر صاحب. جی ہاں، مدثر صاحب کرتے ہیں تو. جی ٹھیک ہے اچھا جی بسم اللہ. النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع. پانچویں میں نے قسم کہا وہ مدثر صاحب حروف ہیں. ترجمہ دیکھ لیں. جی وہ نوع الخامس پانچویں قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. وہی اربعۃ احرف، اور وہ یہ چار حروف ہیں: ان، لن اور کئی اور اذن. فَأَن للاستقبال، اور ان جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہے. وَإِن دخلت علی الماضی، اور چاہے یہ ماضی پر داخل ہو. نحو اسلمت ان ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا جنت میں داخل ہونے کے لیے. وَأَن دخلت الجنت، اور یہ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. وتسمى هذه مصدریت، اور ان کو مصدریتن، اور یہ ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں. ولن للتاکید نفی المستقبل، اور لن جو ہے مستقبل کی میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. مثل لن ترانی، مثلا
تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. وہ اسلحہ، اور اس کی اصل یہ ہے، لا ان، لا ان ہے، عند الخلیل، خلیل کے ہاں. فحذفت الحمزۃ تخفیفا، تو حمزہ جو ہے وہ تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا. فصارت لان، تو یہ لان بن گیا. ثم حذفت الالف، الف لالتقاء الساکنین فبقیت لن. پھر الف جو ہے وہ التقاء ساکنین کے لیے حذف کیا گیا، تو یہ لن باقی رہ گیا. وکئی للسببیت، اور کئی جو ہے سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ای یکون ما قبلها سببا لما بعدها، یعنی جو پہلے جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کے لیے سبب بنتا ہے. مثلا اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہوں. فإن الاسلام سبب دخول الجنت، یعنی اسلام جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. وإذن للجواب والجزاء، اور اذن جو ہے وہ جواب اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. وهو لا يتحقق الا في الزمان المستقبل، اور یہ مستقبل میں، صرف مستقبل کے لیے ثابت کرتا ہے. فهي لا تدخل الا على الفعل المستقبلی، اور یہ صرف فعل مستقبل میں داخل ہوتا ہے. مثلا اذا تدخل الجنت فی جواب من قال اسلم. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہ اسلم تو اس کے جواب میں کہتے ہیں اذا تدخل الجنت، یعنی تب تو جنت میں داخل ہو جائے. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. جی، اس میں اس کا جو نفس عبارت ہے یا خلاصہ ہے وہ سمجھ آ گیا؟ اس میں کوئی بات پوچھنے کی تو نہیں؟ اچھا جی، چلیں انہوں نے جو کہا ہے کہ آگے لن ترکیب کی دیکھیں. اصل یہ لا ان ہے. کون دیکھیں گے جی ترکیب؟ طیبہ صاحبہ آپ موجود ہیں، ترکیب کر سکتی ہیں؟ یا شاہ ولی خان صاحب ہیں یا خالد ولی صاحب؟ جی جی چلے صحیح، میں تھوڑی سی ساتھی دیکھ موبائل لیتے سے کر لیتا ہوں. جی اسے مدثر بھائی کوئی سوال پوچھ رہے تھے. جی مدثر بھائی، جی جی. استاد سے کچھ پوچھ رہے تھے میرے خیال. جی بس میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اس میں ہے کہ اس کی اصل لا ان ہے، یہ صرف یہ خلیل کوئی ہے ان کے نزدیک ہے، باقی جی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں آواز آ رہی سر آپ کو میرے راج جی کو؟ کٹ گئی ہے آواز، آواز مطلب کہ تیزی سے گزر گئی ہے، سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ بولیں. جی میں وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کہ لن جو ہے اس کی اصل لا ان ہے عند الخلیل، یعنی صرف یہ خلیل کوئی ہے ان کے نزدیک، باقی جو کہتے ہیں. امام خلیل نحو کے امام ہیں، اور علم عروض کے بھی مجد ہیں یہ، تو ان کے نزدیک یہ اس کی اصل. ٹھیک.
یہی صحیح آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے شاولی بھائی. جی چلو بسم اللہ کر لیتا ہوں ساکر بھائی، پھر آپ کریں. النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع. النوع موصوف اور الخامس اس کا صفت. تو النوع الخامس یہ بن گیا مبتدا، یعنی موصوف صفت مل کر یہ اس کی مبتدا ہو گئی. حروف یہ مطلب دوبارہ حروف یہ موصوف بن جائے گی. تنصب الفعل تنصب یہ فعل، اور الفعل یہ الفعل المضارع، الفعل موصوف اور المضارع اس کی صفت. جی جی تو یہ پھر موصوف صفت مل کر دونوں چونکہ نسبی حالت میں ہے تو یہ مفعول بھی بن جائے گی. تو یہاں پر پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ، اور یہ پھر بن جائے گی خبر مبتدا کے لیے، النوع الخامس کے لیے. نہیں، حروف کی صفت بنائے نا سر. جی پہلے سے حروف کی صفت بنائے اس ہاں جملے. جی 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 ٹھیک بھی. اچھا حروف موصوف تھا تو یہ تنصیب الفعل المضارع اس ساری اس کی جی صفت بن جائے گی، اور یہ پھر موصوف صفت مل کر یہ خبر بن جائے گی مبتدا النوع الخامس کے لیے. جی صحیح ہو گیا؟ جی جی بالکل. جی وہی اربعۃ احرف، واو استنافیہ اور ہیا یہاں پر مبتدا، اربعۃ احرف اس کی اربعۃ اس کی بن جائے گی یعنی عدد، اور یا اس کو ہم مضاف بھی بنا سکتے ہیں. جی مضاف. یعنی اربعۃ حروف، جی تو یہ اربعۃ اس کی مضاف بن جائے گی، اور حرفی اس کی بن جائے گی مضاف الیہ. جی تو یہ مضاف الیہ بن کر یہ بن جائے گی خبر مبتدا ہی کے لیے. جی تو یہ پھر مبتدا خبر مل کر یہ بن جائے گی جملہ اسمیہ خبریہ. جی ان ان ولن، اب یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو یہ ان یہاں پر یہ بن جائے گی اس کو ہم پچھلے کی طرح یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ ان خبر بن جائے گی، اور یعنی ان میں سے جو باقی آ رہی ہے اس کی تفصیل. تو یہ اس کے یہ ان بھی خبر بن جائے گی. اس طرح وہ عاطفہ، اور لن دوبارہ آ گیا تو یہ بھی خبر. ان سب کی مبتدا ہم محذوف مانیں گے. ہاں جی. اور یہ اس طرح اصل میں وہ، کئی ہاں جی بالکل، یہ وہ جو استاد جی نے بتایا تھا کہ 2-3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیچھے ان کو آپ بدل بنا لیں جو ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ وہ محذوف جو ہے احدھا ثانیہا اور ثالثھا اس طرح کر کے بنا لیں. تو جیسے بھی. جی ٹھیک ٹھیک. وہ ازن تو یہ چاروں اس طرح ہی بن جائیں گے جی یہ سب کی خبریں. آگے پھر فَأَن للاستقبال، اب اس کی تفسیر آ رہی ہے تو یہ فا تفصیلیہ، اور ان للاستقبال ان مبتدا، للاستقبال شروع میں لام جارہ اور استقبال مجرور. تو یہ جار مجرور مل کر یہ بن جائے گی ظرف، چونکہ اس میں ذکر نہیں ہے تو یہ مستقر ظرف مستقر بن کر، اور یہ ہم محذوف یعنی جو فعل ہے ثابتن جی اس کے ساتھ متعلق کریں گے. تو یہ فعل اور یا شیشے بھی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے. جی بالکل. اور پھر ان مبتدا خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں جی بالکل. جی اور اس طرح وَإِن دخلت الماضی، واو یہاں پر یہ اس کو ابھی ہم واو استنافی بنا سکتے واو. استنافیہ کر لیں. جی جی. اور دخلت یہاں پر یہ فعل ماضی، ہاں جی اور علل ماضی علل یہ حرف جار، الماضی مجرور. تو اگین یہ جار مجرور مل کر
چونکہ یہاں پر دخلت فعل ہے تو یہ جار ظرف لو بن کر یہ متعلق ہو جائیں گے فعل دخلت کی، جی اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ۔ جی نحو اسلمت ان ادخل الجنت، جی اب یہاں پر نحو مضاف جی اور اسلمت فعل، اس کے اندر یہ آلریڈی تا کی شکل میں ضمیر موجود ہے، جی اور آج جو ہے نا یہ جو ذکر ہوا جس طرح یہ حروف ناصبہ میں سے جی ادخل فعل مضارع، اس کے اندر چونکہ ادخل انا ضمیر اس کے اندر ہے تو یہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور الجنت مفعول فیہ، تو جی یہاں پر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ نہیں، اس کو کریں فعل اپنے فاعل مفعول فی کے ساتھ مل کر بطویل مصدر اسے کر کے ان کے لیے، پھر اسے اسلم تو کے لیے آپ مفعول بنا لیں۔ اچھا یہ ان ٹھیک، ادخل تو الجنتا کو پہلے پورا کمپلیٹ کر کے کہ یہ بطویل مصدر ہو کے پھر یہ اسلم تو کے لیے مفعول، اور پھر وہ اسلم تو کو پھر آپ مضاف الیہ بنا دینا ہوگا، اس طرح سے کریں۔ اچھا یہ پورا کا اچھا یہ پورا کا پورا یہ مفعول بن جائے گا اسلم تو کے لیے۔ جی جی اچھا ٹھیک، پھر اسلم تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملے فعلیہ خبریہ۔ جی آگے چونکہ اور بھی جا رہی ہے تو یہ واو عاطفہ، ہاں جی آگے یہ واو عاطفہ سے پہلے یہ معطوف علیہ بن جائے گی، جی اس کے بالکل بعد وہ عاطفہ، اور ان جو ہے نا بھائی سیم وہی ورڈ ناصبہ حروف ناصبہ میں سے ہاں جی دخل تو فعل ماضی، جی اور اس کے اندر اس کا جو تا ہے اس کا فاعل، الجنت مفعول فی، ہاں۔ تو یہاں پر فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ بھی اوپر کی طرح مطلب یہ طویلی۔ یہ جو عاطف عطف ہے یہ پڑے گا اس پہ پیچھے والے مفعول فی پہ، ان ادخل الجنہ کا ہو گیا، وہ ان دخلت جنتا، تو یہ دونوں مل کے معطوف معطوف علیہ اسلمتو کے لیے پھر یہ مفعول ہو جائیں اچھا صحیح گے۔ ٹھیک، تو پھر اسلم تو فعل یہاں پر بھی اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبری ہو کر یہ معطوف اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر آگے چونکہ وہ نہ ہم نے مضاف بنایا تھا تو یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مضاف علیہ بن جائے گی، یعنی آپ یہ کریں نا کہ اور اسلم تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر مضاف علیہ نحو کا، نحو مضاف اپنے مضاف علیہ مل کر محذوف مثالہ کے لیے، اس طرح سے۔ صحیح جی ٹھیک، تو نہ ہو یہاں پر ایک سائڈ کے پر مضاف، اور یہ باقی ابھی ہم نے ڈسکس کی یہ سارا مضاف علیہ، جی اب بالکل۔ یہ مضاف اور علیہ بن کر یہ خبر ہو جائے گی، ہاں جی تو مثال ہو محذوف جو مانگیں گے وہ اس کا مبتدا ہو گئے، تو بالکل مبتدا صحیح۔ اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ۔ ہاں جی بالکل صحیح۔ وتسمى هذه مصدریہ، واو استنافیہ، تسمى اس کا فعل، جی فعل مجہول۔ اور تسمى مجہول ہے تو فعل مجہول، جی اور مصدریہ مفعول بھی یہاں پر، تو فعل مجہول اپنے، اچھا یہاں پر اس کا فائل جو ہے نا وہ ہم، حاضی۔ اچھا ہاں جی ٹھیک، جی تو مفعول بھی اپنے فائل یعنی نائب الفاعل، فعل مجہول ہے تو یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل حذی اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملے فعلیہ خبریاں۔ جی بہترین۔ جی کنٹینیو کریں ساکر بھائی یا کوئی اور؟ دیکھ لیں اطہر بھائی، کرنی ہے آپ نے یا کسی اور نے کرنی ہے تو وہ کر لیں، ڈاکٹر صاحب یا خالد صاحب اگر کرنی ہے آپ نے۔ خالد صاحب کو دیں، اچھا جی خالد صاحب، جی جی اگر اطہر صاحب کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر جی بسم اللہ استاد جی الرحمن آگے میں کر لیتا ہوں، جی کریں۔ چلیں کر لیں آپ۔ نہیں اطہر بھائی کر لیں آپ، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی ٹھیک ہو گیا جی۔
یہاں سے ایک ولن جی جی للتاکید نفی المستقبل، جی اس میں للتاکید جار مجرور نہیں، اور لن سے شروع کرے نا، واو واو عاطفہ کر کے واو استناد. استنافیہ، جی 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 استنافیہ جی اور لن کو مبتدا بنا لیں گے. جی. للتاکید جار مجرور مل کر ظرف نہیں، تاکید لغو کو ہو آگے، کر، تاکید کو آگے بھی دیکھیں نا، آگے ملا کے پھر کریں. للتاکید نفی المستقبلی، جی جی یہ پورا ایک مرکب بن رہا ہے. یہ مضاف بن جائے گا نفی کے لیے، اور نفی خود بن جائے گا مضاف الیہ ما قبل کے لیے، جی. اور ما بعد مستقبل کے لیے مضاف بنے گا، اور مستقبل بنے گا مضاف الیہ. اور اس طرح سے مضاف مضاف الیہ مل کر پورا جی بالکل ہو صحیح. لام جارہ کے لیے مجرور ہو جائے گا، جی. اور اس طرح سے یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو بنیں گے، نہیں، ظرف اور لغو تو. مستقر، جی 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 ظرف مستقر، ظرف جی مستقر بنیں گے، اور ظرف مستقر ہو کر کسی کے متعلق ہو جائیں گے، جیسا کہ ثابت نکال سکتے ہیں. جی جی. شبہ فعل تو اس ثابت ان کے متعلق کر کے. جی جی. کر کے تو اس طرح سے ہم خبر بن جائے گی، اور اس کو خبر ثابت، اپنے، ثابتن کو ثابتن لیا تو وہ اسم الفاعل ہے، تو ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے شبہ جملہ، اور پھر شبہ جملہ کو اس طرح سے کرنا. جی. اطہر بھائی. شبہ، ہاں جی، شبہ فعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کا اپنے فاعل. فاعل. جی. یہ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا. ہاں جی، اس کو ہم نے جب متعلق کیا، آپ نے ثابتن کے کیا نا، تو ثابتن اسم الفاعل ہے. اب اسم الفاعل کے جی جی، اندر ہوا ضمیر ہوتا ہے اس کا فاعل، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شبہ ہاں جی، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر وہ خبر بنائے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ شبہ فعل اپنے فاعل جی اور اپنے متعلق سے مل کر جی. شبہ جملہ جملہ، ہو کر، شبہ جملہ شبہ ہو کر. جملہ ہو، شبہ جملہ ہو کر خبر بنا. جی 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 اور اس طرح سے مبتدا خبر جی مل کر جملہ اسم، اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. جی بہترین. آگے مثلو جی. لن ترانی، لن پھر اسی کو حروف بنائیں گے یا مبتدا بنائیں گے؟ ترا فعل، جی. اور نی اس کا مفعول، مفعول بھی بنے گا لن ترانی. لن کو آپ جو وہ کریں گے نا کہ یہ حرف ہے جو حروف ناصبہ میں سے، پھر ترا ٹھیک ہو جو گیا. ہے وہ اس کو آپ بنائیں گے فعل، اور نی جو فعل، ہے اس کا مفعول بنائیں گے. تو پھر مفعول. جی. مسلو کو بھی ابھی کرنا ہے، تو مسلو چھوڑ دیا آپ نے. ہاں جی. مثل مبتدا بن جائے گا. نہیں، مسلو کو آپ وہ مضاف بنا لینا، اس کا مبتدا محذوف مان لیں، جیسے وہ نحوو کو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے جی جی مثل تو کو بنا لیا لن ترانی. تو یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا مسلو. یہ ہاں والا؟ ہاں جی جی جی. مسلو کو آپ نے مضاف بنا لیں گے نا، تو لن ترانی پورا جو ہے اسے جملہ بنا کر اسے مفرد کی تعویل میں کر کے اسے مضاف الیہ بنا دیں گے. تو مضاف الیہ بن کے پھر اس کو خبر بنا دیں، اور اس کا مبتدا محذوف مان لیں پیچھے، مسلو سے پیچھے. ٹھیک ہو گیا. وہ کیا بنائیں گے جس طرح سے مثال، نحوو کا بناتے تھے؟ ہاں مثالو ہی بنا لیں.
ٹھیک ہو گیا. اگر غلطی ہو تو وَأَصْلُهَا. آپ بتا دیں، میں تو ایسے ہی اپنی طرف سے بتاتا جا رہا ہوں. غلط ہو تو پھر جی آپ جی. لوگ، میں انہیں کہہ رہا ہوں باقی حضرات کو بھی کہ اگر غلط ہو تو آپ لوگ کائنڈلی اس کو کریکٹ کر دیں، میں اپنی طرف سے بس بتاتا جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، خالد صاحب، نہیں، کیا ہمارے لیے بتائیں؟ سند ہیں. آپ ٹھیک بتا اچھا رہے ہیں، تاکہ ٹھیک. بھائی ٹھیک اچھا بتا رہے استاد ہیں. جی آگے. ٹھیک ہے استاد جی، ٹھیک ہے، اب میں سمجھا اب نہیں ہے. اچھا، نہیں، میری وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں، بار بار ہو رہا ہوں جی جی بس، جی لیکن ابھی سن رہا تھا. جی ٹھیک. واو استنافیہ. اصلها مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا. واصلها لا ان عند الخلیل. ان عند الخلیل یہ تو مرکب اضافی ہو گیا. لا حرف ان، یہ اس کی ترکیب کیسے بنے گی میرے؟ جی، لا استاد جی ان. آپ ہیں تو آپ ہی رہنمائی کریں اس پہ. لا ان یہاں لفظ مراد ہے نا، ٹھیک ہے. لا جی ان یہاں استاد جی. لفظ مراد ہے، یہ خبر ہے اس کی اصلحہ کی. آواز جی. آ رہی؟ اور عند جی جی استاد جی آ رہی ہے. عند الخلیل یہ خبر ثانی آپ کہہ لیں، یہ یا پھر مرکب یہ اضافی ہو گیا. جی جی استاد جی. اس طرح عند سے ظرف ہے نا. دونوں ہاں، ظرف استاد یا جی تو خبریں مل کر. جی جی استاد میرے جی خیال یہ میں پھر میری آواز دو کلیئر خبروں سے مل کر. جی. میں کہنا چاہ رہا ہوں استاد جی، یعنی کہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ بن گیا، جملہ اسمی خبریہ. جی یہی ہے استاد جی، یہ کوئی اور ترکیب اس کی بنے گی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فحذف الحمزة تخفیفا. ٹھیک ہو گیا. فحذف الحمزة تو اس تخفیفا کو آپ نا فصارت عند الخلیل کو، لأن عند الخلیل کو آپ لأن ظرف بھی بنا سکتے ہیں، اور ظرف ما قبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ما بعد کے لیے بھی. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عند الخلیل حذف الحمزہ، تو اس صورت میں حذف الحمزہ کا یہ مفعول فی بن جائے گا مقدم، کہ امام خلیل کے نزدیک حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا استاد جی. یہ علیحدہ بھی استاد جی بنا سکتے ہیں. جی اب یہاں پر جو لفظ فحذف الحمزة تخفیفا فصارت لأن، لأن نہیں ہے، یہ لام تو ہے، لفظ لام. حذف یہ انا لا ان لأن، لان لان. یہ حذف. جی استاد جی. لان ثم اس کا فعل مجہول. حذفت الالف. حذف مجہول ہے صیغہ حمزہ، تو اس کے لیے فاعل وہ نائب فاعل.
جی جی یہ استاد جی اس کے لیے حذیفہ تو مجہول صیغہ ہو گیا، حمزہ تو اس کے لیے آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ کیا کوئی مسئلہ بن رہا ہے استاد جی، تخفیفاً مفعول فصارت لہو. لان ثم حذف مفعول لہو. تو اس طرح سے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. فصارت لان، جی لان سارت کانا کی طرح، کانا یکونو کی طرح ہے. ہاں فعل ناقص. لان ثم فعل ناقص ہے، فصارت لان. تو پھر یہ جو سارت میں کا اسم ہے یہ حمزہ بن جائے گا استاد جی، جو پیچھے ما قبل آ رہا ہے، اور اور اس کا خبر نہیں لان ہو جائے گی. حمزہ نہیں تو بنے گا. اس طرح سے اس یہ کا جملہ اسم ہی ضمیر ہوگی جو لوٹ رہی ہے لا ان کی طرف. ٹھیک ہے، یا لن کی طرف. تو یہ اس اچھا کا اسم ہے. اچھا اور لا لا ان ان. مراد لفظ اس کی خبر ہے. مانا بن جائے گا. تو یہ پھر جی استاد جی، لان. ہاں، لا ان یہ لان بن تو گیا. اس طرح سے سارت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جی ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، ساکنین. پھر حذفت مجہول، الف اس کا، استاد جی یہ میرے ذہن سے نکلا کھڑا ہے، الف جو بنے گا مجہول کے لیے جو بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نائب فائل. نائب فائل. نائب فاعل. نائب فائل. نائب فاعل ہو گیا. تو آگے نائب فاعل التقاء الساکنین، اس کا التقاء الساکنین مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا لام کے لیے. تو اس طرح جی سے لام جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائیں گے وظیفت کے. اس جی طرح سے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فباقیت لن اور فا کو اب استنافیہ بنا لیں، باقیت فعل بن گیا. استنافیہ نہیں، لن اس کا بنا یہ سکتے ہیں ہم. جزائیہ. جی جی ٹھیک ہو گیا استاد جی، جزائیہ. باقیت لن، باقی بچا لن. استاد جی اس کو لن کو بنا سکتے ہیں، فائل فائل. بنا لیں. فائل. جی فائل تو جو فعل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر، اور فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. آگے آ گیا وا کئی للسببیہ. اب یہاں پر جو لفظ ہے یہ اس کو بھی جزائیہ بنا سکتے ہیں استاد جی، واو کو. کئی کو حرف کی تعبیر میں کر کے مبتدا بنا لیں، اور للسببیہ کو بنا لیں جار مجرور مل کر ہو جائیں گے ظرف مستقر ہو کر متعلق کر دیں گے شبہ فعل کے، جیسا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ثابت وغیرہ کے. اور شبہ فعل اب
وہ فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو گئی، اور خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ فعلی اسمی اور خبریہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جو ای ہے، ای تفسیر، حرف تفسیر، یکون ما قبلها اطہر بھائی سببا جب لما اطہر بھائی بعدها۔ اطہر بھائی جب ای کا لفظ آئے گا نا، اس سے پیچھے جی 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 مفسر پہلے، ای حرف تفسیر ہے نا، تو اس سے پہلے ہم نے مفسر پہلے ڈھونڈنا ہے، یعنی کہ یہ جو پیچھے والا ہے اس کو بھی آپ مفسر بنائیں گے، پھر آپ ای کو تفسیر وہ کہیں گے کہ لفظ جو ہے حرف تفسیر اور پھر آگے تفسیر۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، یعنی کہ لی سببیہ کو مفسر کہوں، پھر کہوں کہ یہ ای حرف تفسیر ہے، تو اور میرا تو خیال ہے کہ سارے یکون جملے ما کو ہی آپ قبلها۔ مفسر بنا دیں، سارے جملے کو مفسر کر دیں، کہنا یار لسببیہ ٹھیک کو کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، لسببیہ جو ہے ٹھیک ہو مفسر، گیا۔ ای تفسیر اور پھر آگے اس کی ای حرف تفسیر اور آگے اس کی تفسیر، ٹھیک ہے، ہاں جی، ما قبلها، یہ جار مرکب اضافی ہو جائے گا، ما قبلها، ما نہیں موصولہ ہے، قبلها، اور نہیں نہیں موصولہ نہیں ہے، ما قبلها نہیں موصولہ ہی ہے۔ موصولہ ہی ہے، جی جی جو اس کے قبل ہے، اس سے پہلے ہے، جی جی موصولہ ہی ہے۔ سببا لما بعدها، یہ بھی جار مجرور اور ما موصولہ بعدها موصول، تو یہ بھی ما قبلها یکون ما قبل، یہ دونوں جو سبباً ہے، یہ تو ہو گیا یکون کے لیے خبر ہو گئی، اور ما قبلها یہ دونوں کیا بنیں گے؟ یہ بھی دونوں خبریں بنیں گی، نہیں، یکونو کے بعد ما قبلہ ہا کو اسم بنا لیں، یہ اور تھوڑی یکون۔ یہ ما موصولہ کر کے قبلہ ہا سے پہلے کوئی محذوف نکال کے اس کے متعلق اسے کر کے جملہ بنا کے صلہ بنا دیں ما موصولہ کا، اور موصول پر صلہ جو ہے اس کو آپ وہ جی کر جی لیں، اسم بنا دیں یکونوں کا۔ اسی طرح سے سببن جو ہے، سببن وہ جو اس کے اندر حالت نصب میں ہے تو پھر یہ خبر بن رہا ہے، لیکن بعد والے کو پھر اس سے اس کو موصوف بنا کے بعد والے کو پھر صفت بنا لیں، لما بادہ، لما بادہ کو جملہ بنا کے اس کی وہی لام جارہ ما موصولہ بادہ کو متعلق نکال کے اس کے متعلق کر کے صلہ موصول جار مجرور ملا کے سببا، پھر متعلق اس میں معذوف نکالنا پڑے گا، پھر سببن کی صفت بنا دے، تو یہ موصوف پلس صفت مل کے یہ یکونوں کے لیے خبر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، ہاں یعنی کہ الگ الگ بنانا پڑے گا، لما بعدها کو سببن کے لیے ہاں صفت جی، بنا دیں، اور بالکل بالکل، آگے پھر یعنی کہ یہ سارا کا سارا تفسیر ہو جائے گا، ہاں جی، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، مفسر تفسیر مل کے پھر خبر ہو جائے گی کئی کے لیے، آگے مثلو، جی ٹھیک ہو گیا، مثلو اسلمت کئی ادخلوا الجنت، جی اسلمت فعل بفاعل ہو گیا، کئی یہ حرف ہے، ادخل الجنت، جی یہ بھی فعل بفاعل ہو گیا، اور یہ الجنت مفعول ہو گیا۔ جی، یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے کئی، اس کو کیا بنائیں گے؟ حروف ناصبہ میں سے ہے نا، تو اسے کہیں گے ناصبہ۔ اسلام تو میں نے اسلام قبول کیا تاکہ میں جنت میں، تاکہ حروف ناصبہ میں سے، وہ تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے نا،
لیکن جی میں جی یہ پوچھ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ جزا ہوتی ہے، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا تاکہ میں جنت میں داخل نہیں، یہ پورا مفعول بنے گا نا اسلمتو کا، کہ يدخل الجنت، یہ جیسے پیچھے ہم نے کیا تھا، جو اس سے پہلے جو ہے جب شاہ ولی بھائی پڑھ رہے تھے تو اوپر ہم نے ان کے لیے بھی اس طرح جملہ، یہی جملہ بنایا تھا نا، تو یہ پورا کئی ہوں۔ جی ادخل اوپر الجنت، آگے ہاں پوری پوری فریز کو آپ اسلمتو کے لیے مفعول بنائیں گے، پہلے اسے حل کریں گے پھر وہ پورا اسلمتو کا مفعول بنے گا۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ فیل، یعنی کہ یہ سارا فائل ہو مفعول بن گیا، ٹھیک ہو گیا، تو ہاں جی فیل و فائل فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جی، ٹھیک ہو گیا۔ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نہیں اس کو پیچھے سَبَبٌ مثلو سے بھی لِدُخُولِ ملائیں نا، الْجَنَّةِ۔ اس کو مثلو سے بھی ملائیں۔ آگے سمجھ، مثلو کو بنایا تھا مبتدا، بلکہ خبر بنائی تھی اس کو بھی، مثلو کو مضاف بنا کے یہ سارا مضاف علیہ مفرد کی تعویل میں کر کے ہاں پھر اس کو مثلو کو خبر بنا مضاف دیں بنایا تھا، گے۔ جی جی اس کو خبر بنا دیں گے اور اس کے لیے محذوف نکال لیں گے مثال ہو، جی بہترین۔ اس طرح سے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے ہے فَإِنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ۔ جی ان تو حرف آ گیا، فا کو استنافیہ کہہ لیں، سبب خبر ہو گئی، جی لدخول الجنت، یہ سبب جو ہے یہ مصدر کی تعویل، مصدر بن رہا ہے نا سبب، ہاں جی لدخول الجنت، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گئے اور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو جائیں گے، اور ظرف نہیں ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائیں گے سبب ان کے، ہاں جی بالکل جی تو اس طرح سے اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ جی بہترین ہو گئی۔ وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، اس واو کو ادھر اس پیچھے جس طرح سے جزائیہ بنایا تھا کئی کے لیے یا اس نہیں سے یہ پہلے اصطلافیہ، وہ جزائیہ اس لیے بنایا تھا کہ حذف وہ الحمزہ تو کے لیے، اسی طرح انے فباقیت، اچھا جہاں پہ واو کو جزائیہ بنایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جی کا جی تعلق تھا پچھلی عبارت کے ساتھ، یعنی کہ وہ وضاحت کر رہا تھا، تو اس لیے اس کو جزائیہ بنایا تھا۔ یہاں پہ یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے تو اس کو آپ استنافیہ بنائیں گے۔ یہ اذن کی بات اب شروع ہو جائے گی نا، ٹھیک کئی کے ہو بعد، گیا، کئی کے بعد اب اذن کی ڈسکشن شروع جی ہو گئی جی ہے، تو آگے ایک سمجھ، نئی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، تو اسے یا تو پھر وہ عطفیہ آپ کہیں، عطف کہیں، یا استنافیہ کہیں، اس طرح آپ کہیں گے، جزائیہ نہیں کہیں گے۔ جزائیہ جب پچھلے کے ساتھ وہ جملہ جی آگے مل رہا ہو تو پھر ہم آپ نے بنانا ہے۔ ہاں جی، جزائیہ یا تفصیل یا جو بھی وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، واو جلدی جلدی کر لیں، بس دو استنافیہ تین منٹ اذن ہے، ہم مبتدا نکال لیں بنا اس لیں کو۔ حرف کی جی جی تعبیر میں کر جی کے جی للجوابی والجزائی، یہ ہاں دونوں اد یہ للجوابی جار مجرور اور والجزائی یہ یہ بھی جار مجرور ہیں، اور یہ جواب کو بنا لیں معطوف، اور والجزائی کو معطوف علیہ، معطوف علیہ مل کر ہو جائیں گے مجرور، اور جی جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائیں گے اور ظرف مستقر ہو جائیں گے، اور ظرف بس مستقر کے لیے ہم شبہ فعل نکالیں گے، جی کوئی جیسا کہ ہاں یہ ہو گیا، حاصل بھی نکال سکتے ہیں، ثابت قائن ٹھیک ہو گیا نا، حادثہ۔ آگے چلے، آگے چلے جی، آگے جی نکال کائن نکال لیں گے، اور اس طرح سے فعل اپنے اور شبہ فعل اپنے فاعل ثابت
نے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ مل کر خبر بن جائے گا، اور خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ فعل اور اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہو جی لا يتحقق الا فی الزمان المستقبل، وہو مبتدا، لا يتحقق حرف، يتحقق فعل وفاعل، الا استنافی استثناء الا استثناء فی الزمان المستقبلی، یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور بن جائے گا فی کے لیے، نہیں مرکب اور فی اضافی کیوں؟ مرکب اضافی نہیں ہے۔ صفت موصوف زمان صفت المستقبلی، جی جی ہاں جی، الف لام میم موصوف زمان صفت ہو کر مجرور بن جائے گا۔ جی تو یہ بھی ظرف مستقر ہی بنا، نہیں ظرف لغو ہو سکتا ہے، ظرف لغو ہو کر نہیں متعلق ہو جائے گا لا نہیں یتحقق ہوگی۔ اسے ظرف مستقر بنا کے استثناء اور مستثنیٰ منہو کو متعلق کرتے ہیں تحقق کے۔ پہلے فی الزمان المستقبلی کو کسی کے متعلق کر میرے کے، خیال میں تھوڑے سے آپ ہی، جی جی ہاں جی، جی اطہر بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو فی الزمان یہ آپ ہی کر دیں، بتا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فی الزمان المستقبلی کو ہم ظرف جی مستقر جی بنا کے کسی کے متعلق کر دیں، پھر متعلق کر کے یہ مستثنیٰ منہو ہو جائے گا، تو مستثنیٰ منہو اور حرف استثناء مستثنیٰ یہ مل کے مستثنیٰ ہو جائیں گے، اور یہ پھر متعلق کر دیں گے اسے لا یتحقق فعل کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ، یہ بھی اسی طرح سے بن جائے گی، بالکل اس کی بھی بالکل بھائی ہے، ترکیب۔ ہاں جی یہ مبتدا اور آگے بالکل ایسی مثل اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، جی مثل مضاف اور اذن حرف تدخل الجنت، جی یہ بن جائے گا مبتدا فاعل مفعول، فعل بفاعل، جنت مفعول فی جوابی، یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائیں گے تدخل کے۔ جی اس طرح سے جملہ فعلیہ خبریہ تو بن جائے گا، لیکن اس من قال کو کیا بنائیں گے؟ یہ من کالا سے آگے پورا اس کا جوابوں کا مضاف الیہ بنا دیں، تو پھر اس طرح ہو جائے گا کہ فی کو کر کے وہ آپ جار کر دیں گے، جوابوں کو وہ مضاف بنا کے، تو من کالا اسلم تو اس کا مضاف الیہ بنائے، مضاف الیہ بن کے پھر یہ مجرور ہو کے اس کے ہو جائے گا، اور پھر یہ تدخلو کے متعلق اسے کر دیں، تو پھر یہ سارے کا سارا اذن سے لے کے پورا مصدر کی تعویل کے اندر ہو کے یہ مثلو کے لیے مضاف الیہ، اور پھر وہ پیچھے جو معذوف مثالہ کا کی خبر بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، تو استاد جی نہیں ہے تو اس میں اس کو اینڈ کر دیتا ٹھیک ہو گیا جی۔